عبداللہ ابن عباس اتنا بڑا فقیہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک عام صحابی کی رائے ہے. کیا رائے ہے؟ عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ تھی، اگر کوئی عورت حاملہ ہو، اس کا حامد فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل میں سے جو مدت زیادہ ہوگی وہ پوری کی جائے گی. کیا مطلب؟ ان کا موقف یہ تھا کہ اگر ابھی حمل میں 2 ماہ رہتے ہیں یا 1 ماہ رہتا ہے، حمل وضع ہو گیا، بچہ یا بچی پیدا ہو گئے، عدت پوری نہیں ہوئی. عدت کیسے پوری ہوگی؟ 4 ماہ 10 دن کے بعد. دوسرے صحابی ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ وضع حمل سے عدت پوری ہو جاتی ہے. تلاش کیا گیا، حضرت صبیہ اسلمی مل گئی. انہوں نے کہا میرا حامد فوت ہوا تھا اور 20 دن کے بعد میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تھا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تھی، رسول اللہ نے کہا تھا تیری عدت پوری ہو گئی ہے. اب بتائیے، صحابہ کے 2 گروہ بن گئے. صحابہ آپس میں بٹ گئے کہ نہیں، آدھے اس صحابی کی مان لیں، آدھے اس صحابی کی مان لیں. عبداللہ ابن عباس نے خود اپنے فتوے سے رجوع کر لیا. میرے بھائیوں، دین کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، دین وحی الہی کا نام ہے. اور وحی کیا ہے؟ وحی کی 2 ہی قسمیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اللہ کی قسم یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کائنات کے جو سب سے بڑے فقیہ ہیں، بتائیے ایمانداری سے، رسول اللہ کے بعد امت کے اندر سب سے بڑا عالم، محدث اور فقیہ کون ہے؟ ابو بکر. حضرت ابو بکر بھی، معاذ اللہ کسی صحابی کی توہین کرنا، تنقیص کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن آپ کو دعوت اہل حدیث، منہج اہل حدیث بتلانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اپنے بریلوی بھائیوں کو، دیوبندی بھائیوں کو اس بات کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے. آؤ ہماری بات سنو تو صحیح، ذرا سینوں کو کھولو تو صحیح، ذرا دماغوں کو ٹٹولو تو صحیح. اگر بات دل لگتی لگے قبول کر لو، اگر بات صحیح نہ لگے اس کے جواب میں دلائل ہمارے سامنے رکھو، ہم آپ کے دلائل کو اگر شرح صدر ہوگا قبول کر لیں گے. حضرت ابو بکر سب سے بڑے فقیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ٹریننگ لی ہوئی ہے. اگر صحابہ بھی براہ راست، آج ایک فتنہ معاشرے کے اندر موجود ہے انکار حدیث کا، جی قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے. لامدی صاحب نے تو خیر قرآن کا بھی معاذ اللہ انکار ہی کر دیا. پہلی وحی کا انکار، حضرت خدیجہ کا انکار، ورقہ بن نوفل کا انکار کرتے کرتے منکرین حدیث، یاد رکھیے حقیقت میں منکر قرآن بھی ہوتا ہے، منکر حدیث منکر قرآن بن جاتا ہے. موقع ملا تو یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت ابو بکر براہ راست یہ کہتا ہے عربی سے سمجھا جائے گا قرآن پاک کو، لغت سے سمجھا جائے گا، بغیر حدیث کے، اللہ کی قسم بغیر سنت کے قرآن کو سمجھنے کا تصور ہی موجود نہیں ہے، دین کو سمجھنے کا تصور ہی موجود نہیں ہے، نہیں سمجھا جا سکتا. بتائیے نماز کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ پہلے کرنا ہے، رکوع پہلے کرنا ہے. قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے؟ بلکہ قرآن پاک کی بعض آیات تو اس طرف اشارہ کرتی ہیں، وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، سجدہ رکوع سے پہلے ذکر ہے. سجدے کا ذکر حضرت مریم کے باب میں رکوع سے پہلے ہے، وَاسْجُدِي وَارْكَعِي سجدہ پہلے آ رہا ہے. قرآن پاک کی بھی تشریح کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. حضرت ابو